قصیدہ پڑھا جاتا ہے جب بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. بس ہم اتنا اہل بیت کو مانتے ہیں، باقی ہماری زندگی میں کیا ہے جو ان کی زندگی میں، کیا ہمارے بیٹیوں کے مہر سادے ہیں؟ کیا ہماری شادیاں سادگی سے ہو رہی ہیں؟ کیا ہم اپنی بچی کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹا جب تم گھر سے جاؤ تو اب وہ گھر تمہارا گھر ہے، اب تمہاری لاش واپس آنی چاہیے، تم واپس مت آنا؟ کیا یہ ہم تعلیم دے رہے ہیں؟ یہاں تو ہر 6 مہینے میں بریک اپ ہے. یعنی زندگی پلاسٹک لائف ہو گئی ہے. یعنی رشتے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری بیس کمزور ہے. ہم صرف مسجد کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یا بینر یا پوسٹر ہے، باقی ہماری ٹوٹل لائف میں، ہماری ایجوکیشن میں، ہمارے براٹ اپ میں حضرت سیدہ نہیں ہے. وہ حجاب نہیں ہے، وہ شرم و حیا نہیں ہے، وہ تربیت نہیں ہے. کہ وہ رسول خدا کا واقعہ جو بہت دفعہ آپ نے سنا ہے، میں بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، کہ نابینا شخص گھر میں تشریف لا رہا ہے تو بی بی نے کہا بابا رک جائیے. کہا بیٹا کیوں؟ کہا میں نے چادر نہیں کی. کہا بیٹا نابینا ہے. کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں. تو کیا ہم اپنے آپ کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ تو میں بہت سادی سی بات کر رہا ہوں اس ہستی کی جو ایک بشریت کے لبادے میں آئی ہے، ورنہ اس ہستی کا مقام کہ ایک ازواج پیغمبر بیان کرتی ہیں، میں گھر گئی، ان کے گھر آئی تو دیکھا حضرت سیدہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا رہی ہیں، کچھ فلور کے ساتھ کچھ آئل مکس کر کے کچھ بلا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا وہ آگ نیچے لگی ہوئی ہے اور وہ اس برتن میں ہاتھ سے چیزوں کو مکس کر رہی ہیں. تو کہا میں نے تعجب کیا اور میں گئی اور میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کسی اور سے ذکر کیا. کہا کہ تم کہا اس کو بات کو چھپائے رکھو، یہ تو بہت عظیم بات ہے. جب رسول خدا تک خبر پہنچی تو رسول خدا منبر پر گئے. کہا لوگ جو ہے وہ تعجب کی بات کرتے ہیں کہ بڑا سٹرینج ہے یہ. نہیں، اصل حضرت سیدہ وہ ہیں کہ جن سے پروردگار نے آگ کو دور رکھا ہوا ہے. آگ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتی ہے. یعنی جس کا اپنا وجود یہ ہو، فاطمہ، یعنی ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شیعوں کو، وہ لوگوں کو جہنم دور کرے گی. جو دوسروں کو آگ سے دور کر سکتی ہے اس کو آگ کیا تکلیف پہنچائے گی؟ خوب یہ ایک جھلک ہے. اب ہم اس خاتون کو نہیں سمجھے. عزیزان محترم، مطلب میں خود نادان پریشان ہوں ان چند دنوں میں جو مجھے خدا نے توفیق دی. خود میں قابلیت نہیں رکھتا کہ اتنی بڑی ہستی کے لیے گفتگو کروں. یعنی وہ کیا نور ہے کہ جو ملائکہ کی ظلمت کو دور کر دیتا ہے. حضرت آدم کا واقعہ کہ حضرت آدم حضرت حوا کے ساتھ جو ہے وہ جو جنت جو تھی، جو عالم برزخ تھی، جو بھی تھی، اس کے اندر بڑے نازاں ہیں حضرت حوا کے اوپر کہ ہمیں خدا نے بہترین نمونہ. تو وہیں پر پروردگار نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ ان کو ذرا تھوڑے اوپر مقام پر لے کر جاؤ. جب یہ اوپر جا کر دیکھا ایک نور ہے جو ایک تخت اور تاج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کہا یہ کون ہے؟ ہم تو سمجھے ہم سے برتر کوئی نہیں ہے. کہا یہ آپ کی ذریت میں ہوگی، آخری نبی کی بیٹی ہے، یہ اس کا نور ہے. کہا یہ تاج کیا ہے؟ کہا یہ اس کا شوہر ہے علی ابن ابی طالب، تاج ہے. کہا یہ 2 گوشوارے کیا ہیں؟ کہا یہ حسن اور حسین ان کے بیٹے ہیں. اور یہی مقام تھا، یہ رفت کا، یہ اونچائی کا مقام تھا جو حضرت آدم کے یا حضرت حوا کے اندر تھوڑا پیدا ہوا تھا. بعض علماء اور احادیث بھی روایات اہل بیت سے ہیں کہ اسی مقام کی کہ مجھے بھی کچھ ہو، مجھے بھی ہو، یہ ہو، اس مقام کی وجہ سے وہ ترک اولا کی وجہ سے زمین پہ بھیجنا پڑ گیا. یعنی کوئی بھی شخص اگر ان کے کسی مقام کو، اور خود رسول خدا منبر پہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہے ان کے مقام پر تو وہ کسی مقام پہ خود بھی نہیں پہنچ سکتا اگر ان کے مقام پر شک ہے. تو یہ ظلم ہے کہ ان خاتون کے مقام کو نیچے لایا جائے. خود نیچے نہیں لا رہے تو ہم اوپر لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نیچے نہیں لا رہے، ہم مانتے ہیں، لیکن either we are doing something to bring her name in front of everyone.
آج کتنی خواتین ہیں جو کنورٹ ہوئی ہیں اسلام کے اوپر، یقیناً آپ جانتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. میں کتنی خواتین کو انٹرویو سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. لیکن کیا چیز ہے، کون سا نور ہے کہ جو ایک بے حجاب خاتون کو، جو ایک ماڈرن زمانے کے اندر، ویسٹ کے اندر ایک خاتون رہتی ہے، مگر جیسے ہی اس کے اوپر یہ نور کی جھلک پڑتی ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرتی ہوئی باہر آ جاتی ہے.